دو تین چیزوں کے بارے میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایگریکلچر کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، زراعت کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے اور فنانسنگ پہ میں تھوڑی دیر پہلے رہوں گا، یہ تقریباً 15% بڑھی ہے ایئر آن ایئر، اور یہ 2 ٹریلین سے کراس کر گئی ہے جو اوور آل ایگریکلچر فنانسنگ ہے۔ لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز جو اس فسکل ایئر میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کو زرخیزی اسکیم ہم کہہ رہے ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں بار بار اپنے پرائیویٹ سیکٹر کا ضرور رکھتا ہوں نظریہ کہ یہ آڑتی کیوں اوپر گئے اور کیوں ان کی جو پکڑ ہے آن دا ایگریکلچر سیکٹر، خاص طور پہ چھوٹے کسانوں پہ، بیکاز دا بینکس ہیو ناٹ بین اسٹیپنگ اپ۔ تو یہ جو زرخیزی اسکیم ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اٹس آل ڈیجیٹل، مور امپورٹنٹلی اس کولیٹرل فری، چھوٹے کسانوں کے لیے، کسی کو فردیں رکھنے کے لیے، کسی کو اپنا گھر گروی رکھنے کے لیے یہ نہیں کہا جا رہا۔ سو یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے چھوٹے کسانوں کے لیے، اینڈ اٹس موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو پرائم منسٹر کی ایگریکلچر لون ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو یوتھ ہے، اس کا پورا جو حجم ہے وہ 262 ارب روپے ہے، سو 262 بلین روپیز۔ اس میں سے 125 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں زراعت کے لیے، اگین bringing it back into the financing part because that has been one of the choking points for us. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، سیڈ کو ٹھیک کرنا ہے، ییلڈز کو ٹھیک کرنا ہے، اس پہ تو جو ریگولیٹری اتھارٹیز بن رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ جو جتنی ڈیوٹیز ہیں ایگریکلچر اور جو ہم اکوپمنٹ منگواتے ہیں، کمبائنڈ ہارویسٹرز آتے ہیں، اس میں ٹریکٹرز آتے ہیں، سینٹریفیوگل پمپس ہیں، یہ وہ سارے ایریاز ہیں جہاں ہمیں ویلیو ایڈڈ مشینری کی ضرورت ہے، جو یہاں نہیں بن رہی ہیں، اور ہم چین سے یا باقی اور ممالک سے ہم یہ لا سکتے ہیں، which will help us actually increasing the yield۔ ان سب چیزوں پہ کسٹمز ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا ہے، صفر کر دیا گیا ہے۔ تو میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ جو خاص طور پہ زراعت کے بارے میں کہ اس پہ بڑا فوکس ہے، اینڈ دس از جو میں نے کل بجٹ اسپیچ میں بھی کہا کہ دس از ون آف کی ٹینٹس آف گروتھ ایز وی موو فارورڈ۔ اب اس میں آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا ٹیکسیشن کے معاملے میں کہ اس میں ڈیپننگ کا بھی معاملہ ہے اور براڈننگ کا بھی معاملہ ہے۔ اب ڈیپننگ کے لیے میں نے اس دن بھی ذکر کیا کہ جو اس وقت ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور باقی ساری چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں، اور میں نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ اس سے ایڈیشنل محصولات اور ریونیوز مل رہے ہیں۔ دس از ناٹ سم تھنگ ان ڈیزائن۔ واٹ از ان ڈیزائن از واٹ آئی پریزنٹڈ یسٹرڈے ان دا پارلیمنٹ، وچ از دا نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل، اور اس پہ میں نے کل اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے ان دا بجٹ اسپیچ، لیکن اگر اس میں ابھی بھی کچھ ابہام ہے تو جو آپ کے جب سوالات ہوں گے تو میں چیئرمین ایف بی آر اور فائنانس سیکرٹری صاحب کو درخواست کروں گا کہ یہ اس کو فردر بیان کریں۔ اٹس ویری سمپل، ہم اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اے آئی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہیومن انٹرونشن کو کم کر رہے ہیں، جو ہم نے کسٹمز میں فیس لیس کیا اسی کو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں لانا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لائیں گے ایز وی موو فارورڈ۔ تو اس پہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم اس پہ جواب دیں گے۔ اور دوسرا جو وائڈننگ ہے، جو وسعت کی بات ہے، اس دن ہم نے ریٹیلر اسکیم کی بات کی اور اس کو کل بجٹ میں جو ہے وہ بتایا بھی گیا اور پیش کیا گیا۔ تو دیکھیے ہماری یہ ایک بھرپور کوشش تھی اس بجٹ میں کہ خاص طور پہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ نے صرف معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں، معاشی گروتھ وہ کہاں ہے؟ تو اس دفعہ جو ہمیں فسکل سپیس اویلیبل ہوئی اس کو ہم نے بھرپور استعمال کیا ہے۔ دیر از مور ٹو ڈو، لیکن میں پھر یہ کہوں گا ڈائریکشن آف ٹریول، اور اس دفعہ ہم نے جو ابھی تک ہمیں ہر جگہ سے جو فیڈ بیک
موصول ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں اینڈ دس بجٹ از گوئنگ ٹو پلے انشاءاللہ تعالیٰ اے ویری پیوٹل رول. اس کے ساتھ جی وی ول اوپن اٹ اپ فار کویسچن. جی